تو آج کے موضوع کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، سر وہ کہتے ہیں نا منہ چھوٹا اور بات بڑی، ہم اس ذات بابرکات کی شان کریم بیان کر رہے ہیں کہ وہی ہے نا کہ سورہ رحمان میں کہ اور تم اپنے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرو گے، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکیں گے، جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنا بھی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو کس طرح بیان کرتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہی کو تو بیان فرماتا ہے۔ ہاں دیکھیں آپ، اچھا کریم اگر دیکھا جائے تو کرما یکرمو، یہ اس کا باب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بزرگی، لیکن جب یہ فعیل کے وزن پر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مہربان اور شفیق۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی صفات ہیں جس میں صفات سلبیہ بھی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز سے پاک ہے، فلاں چیز سے پاک ہے، یہ صفات سلبیہ کہلاتی ہے۔ اچھا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین میں یہ چیز موجود ہے، یہ چیز ہے، تو وہ صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ سلیبیہ ہے یہ، جی، جیسے کریم کرم کرنے والا، کرم موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، جہاں غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، جہاں ودود ہے، محبت فرمانے والا ہے، وہاں اس کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو عام طور پر بیان تساہل سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کریم ہے۔ کریم ہے، اس کی کریمی جو صفت ہے، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنی حیثیت آپ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے۔ اور اس میں کتنی محبت، کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں، آپ دیکھیے نا، واہ۔ عام طور پر بندوں میں کوئی عبد الکریم تو ہے، لیکن کریم اگر دیکھا جائے تو وہی ہے۔ کوئی امت الکریم تو ہو سکتی ہے، جی جی جی، کریم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بندوں میں بھی جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اچھا ہم دیکھیں تو قدم قدم پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی نظر آتی ہے، اور ایک مرحلے پر وہ فرماتا ہے نا کہ رب العرش الکریم، رب کون؟ جو عرش والا ہے، کون ہے؟ وہ کریم ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، پکڑ فرمانے والا ہے، وہ عذاب دینے والا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تو بتائیں کہ وہ غفور بھی ہے، مغفرت فرمانے والا بھی ہے، اور جب وہ اپنی شان کریمی پر آ جائے تو بڑوں بڑوں پر کرم فرما دیتا ہے۔ اچھا ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی شفقتیں، اس کی کرم نوازیاں اتنی زیادہ ہیں، جتنی نعمتیں بھی ہمیں ملتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ شان کرم میں ایک اور بات آتی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں فضل و کرم کو ساتھ کہتے ہیں، کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اچھا، کرم مہربانی، شفقت، اور فضل زیادتی، یعنی بندہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن رب تعالیٰ اسے پھر بھی عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ کیا بات ہے! وہ کہتے ہیں نا کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اگر میں اپنے عملوں کو دیکھوں تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آتا، لیکن میں تیرے فضل و کرم کو دیکھوں، تیری رحمت کو دیکھوں تو پھر جی اش اش کر اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی حیثیت یا مرتبے سے بہت زیادہ بڑھا کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، کیا بات ہے! بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 20ویں پارے کے آغاز میں نا یہ پورا تقریباً رکوع ہے، وہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، ذرا بتاؤ تو صحیح زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کس نے برسایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ جو شجرت کاری ہوتی ہے، یہ کھیتی باڑی، یہ ساری کس نے کی؟ بیج کس نے اگائے؟ اس کے بعد اگلی آیت میں امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کو ساکن کس نے کیا؟ بتائیے، اگر یہ زمین ہوتی اور ہلتی رہتی
ساکن کس نے کیا؟ اسی نے کیا۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بندہ اندھیروں میں کہیں گم ہو جاتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، مایوسی کے دلدل میں گر جاتا ہے، تو کون ہے جو اس کی پکار سنتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو کھول دیتا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جب تم خشکی میں کہیں گم ہو جاتے ہو یا تم کہیں تری میں ہوتے ہو تو تمہیں کون ہدایت عطا فرماتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں لوٹائے گا؟ یہ ساری کرم نوازیاں کس کی ہیں؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی۔ اچھا، ہم یہاں پر بہت سے مظاہر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مکہ مکرمہ کبھی جاتا ہوں، مدینہ منورہ، تو ایسے لوگوں پر نظر پڑتی ہے نا کہ جو بظاہر غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ایسے زیادہ نظر آتے ہیں سر۔ جی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا یہ پیسوں پر موقوف نہیں ہے، یہ روپیز پر ڈالرز پہ موقوف نہیں ہے، یہ جس وقت کرم ہوتا ہے، بلاوا آتا ہے، تو جب آپ ان سے پوچھیں نا آپ کیسے پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر ایبیلٹی نہیں رکھتے، کوالٹیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی منصب پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہوتا ہے۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس لیول کا آدمی نہیں ہے اور مجھے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، مہربانیاں فرما دے۔ اور پھر یہ مہربانیاں یہاں تک موقوف نہیں ہیں، یہ مہربانیاں آخرت میں بھی موقوف ہیں۔ جی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو حکم ہوتا ہے کہ جا جہنم میں داخل ہو جا۔ اچھا، وہ چند قدم چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اور دوسرے کو حکم ہوتا ہے کہ جہنم کی طرف جا، تو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ ان دونوں کو روکا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا بات ہے، تو اس طرح بھاگ کر جا رہا ہے کہ گویا کہ تیری پسندیدہ جگہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا پوری زندگی تیری بات نہیں مانی، آج تو نے حکم دیا تو جی چاہا کہ بھاگ کر تیرا حکم پورا کر لوں۔ دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ تو کیوں رکتا ہے بھائی، میرے بندے تو کیوں رکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تیرا حکم جب یاد آتا ہے تو جاتا ہوں، تیری رحمت یاد آتی ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔